السلام علیکم۔ آج میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں جو میری زندگی کا بہت پینفل مومنٹ تھا۔ دسمبر 2017 میں میرا بیٹا جب 1.5 سال کا تھا تو شام کے ٹائم اس کو بہت تیز بخار ہو گیا۔ میں نے بخار والی دوائی دی اور پوری رات وقفے سے دوائی دیتی رہی، لیکن بخار بار بار دوبارہ ہو جاتا تھا۔ تقریباً فجر کے ٹائم میں نے اس کا ٹیمپریچر چیک کیا تو ڈیجیٹل تھرمامیٹر میں 104.5 ریڈنگ آ کے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ میں نے سٹریسڈ آؤٹ ہو کے اس کا تھرمامیٹر اتار لیا۔ ابھی وہ میری گود میں ہی تھا کہ اچانک ہی اس کی آنکھیں الٹ گئیں، اوپر کی طرف ہو گئیں، رنگ نیلا پڑنا شروع ہو گیا اور ہاتھ پاؤں شدید اکڑ گئے۔ میں اتنی خوف زدہ ہو گئی کہ میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کی کیفیت کبھی کسی کی نہیں دیکھی تھی۔ یہ کیفیت کوئی 2 سے 3 منٹ رہی اور کچھ دیر کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، سوئی سی کیفیت میں چلا گیا۔ جب میں نے بعد میں ڈاکٹر کے پاس ایمرجنسی میں لے کے گئی اور ڈاکٹر سے رجوع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ اصل میں بخار کے جھٹکے تھے جو 105 کے قریب بخار ہونے کی وجہ سے ہوئے۔ یہ 4 گھنٹوں کے وقفے سے دوبارہ بھی ہوا تھا، تب بخار تھوڑا سا کم تھا۔ تو آج میں آپ سے ڈسکس کروں گی کہ اگر اس طرح تیز بخار میں بچہ اس کیفیت میں چلا جائے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے، اور اصل میں یہ بخار کے جھٹکے لگنا یا جس کو انگلش میں فیبرائل سیزرز کہتے ہیں، یہ اصل میں ہے کیا۔ جب کسی بھی انسان کو کوئی بیکٹیریا یا وائرس متاثر کرتا ہے تو ہمارا جسم کا دفاعی نظام ہمارے ٹیمپریچر کو بڑھا کے اس بیکٹیریا یا وائرس کو، اس انفیکشن کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب انفیکشن جتنی زیادہ ہوگی، وہ بیکٹیریا یا وائرس جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، ہمارا بخار اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اگر ہمارا جسم اس بیکٹیریا یا وائرس کو مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ٹیمپریچر اپنی اصل حالت میں آ جائے گا، لیکن اگر وہ بیکٹیریا یا وائرس مر نہیں رہا تو ہمارا جسم دفاعی نظام کے تحت ہمارے ٹیمپریچر کو جسم کے اور بڑھاتا جائے گا اور ہمارا بخار جو ہے وہ اور تیز ہوتا جائے گا۔ فیبرائل سیزر جو ہیں وہ اصل میں برین کی اچانک ایکٹیویٹی کا زیادہ ہونے کی وجہ سے جسم میں اس طرح کا تناؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ عام طور پہ چھوٹی عمر کے بچے جن کی عمر 6 ماہ سے لے کے 5 سال تک ہے میں ہمیں نظر آتا ہے، اور بچے چونکہ اس ٹیمپریچر کو اچھی طرح سے ہینڈل نہیں کر پاتے، اس لیے ان کے دماغ کی الیکٹریکل ایکٹیویٹی زیادہ ہو جاتی ہے۔ فیبرائل سیزرز کم ٹیمپریچر پہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر بچے کا ٹیمپریچر 100 سے زیادہ ہے تو تب بھی یہ جھٹکے لگ سکتے ہیں۔ اس جھٹکوں کے بعد وہ بچہ جو ہے وہ بے ہوشی کا بھی شکار ہو سکتا ہے، اور کچھ کیفیات میں بچہ بالکل ساکن ہو جائے گا، لیکن کچھ میں اس کی جسم جو ہے وہ بہت بری طرح سے کانپنا شروع کر دے گا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اس کیفیت میں اس بچے کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ اس بچے کو ایک سائڈ پہ لٹا دیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی تھوک کو نگل لے اور اس کو سانس کا مسئلہ پیدا ہو جائے، اس لیے اس بچے کو بالکل آرام سے ایک سائڈ پہ لٹا دیں۔ اس وقت اس کو کوئی بھی چیز اس کے منہ میں ڈالنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی پانی، نہ ہی کوئی دوائی، کیونکہ اس چیز سے اس کا سانس بند ہو سکتا ہے۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ٹائم نوٹ کرنا ہے تاکہ اپنے ڈاکٹر کو ایکوریٹلی بتا سکیں کہ یہ جو کیفیت ہے یہ کتنی دیر رہی ہے۔ اگر یہ 5 منٹ سے زیادہ ہے تو تب تو آپ کو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ جب وہ بچہ اس سیزرز کی کیفیت سے نکل جائے، ہو سکتا ہے وہ بہت زیادہ سست ہو، بے ہوشی کی کیفیت میں ہو، تو آپ نے سب سے پہلے اس کا بخار کم کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ اس کے کپڑے کم کر دیں، اس کی کیپ اتار دیں، اس کی ساکس اتار دیں، جو اضافی جرسی یا سویٹر آپ نے اوپر پہنایا ہوا ہے وہ کم کر دیں۔ اگر یہ گرمیوں کا بخار ہے تو تب آپ اس کا ہاتھ منہ دھلائیں تاکہ اس کا ٹیمپریچر کم ہو، تاکہ دوبارہ سے سیزرز میں جانے کے چانسز جو ہیں وہ کم ہو جائیں۔ آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ اصل میں یہ فیبرائل سیزرز کیوں ہوتے ہیں۔
یہ عام طور پہ جسم کو ڈیمیج نہیں کرتے، بعد میں کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا، بچہ بالکل نارمل ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو لمحہ ہے وہ بہت زیادہ فیئرفل ہوتا ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ آپ اس بچے کو اتنا تیز بخار نہ ہونے دیں۔ تیز بخار کی صورت میں ڈاکٹر کے پاس جلدی سے لے کے جائیں اور ڈاکٹر کے بتائے گئے نسخے کے مطابق اس کو دوائی دیں۔ احتیاط سب سے بہترین چیز ہے۔